السلام علیکم، ڈاکٹر ہمارا اقبال اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جب ہم غزل کی تشریح کرتے ہیں تو کچھ شعری اصطلاحات کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کل کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مقطع کسے کہتے ہیں۔ مقطع کی لفظی معنی کٹنے کی جگہ یا کسی چیز کے ختم ہونے کی جگہ کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص موجود ہو مقطع کہلاتا ہے۔ اگر کسی غزل کے آخری شعر میں تخلص موجود نہ ہو تو اسے غزل کا آخری شعر تو کہا جائے گا، مقطع نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح اگر غزل کے کسی شعر میں شاعر کا تخلص موجود ہو مگر وہ غزل کا آخری شعر نہ ہو تو اسے مقطع نہیں کہیں گے۔ مقطع غزل کے اختتام کا اعلان کرتا ہے۔ مقطع پر غزل کی تان ٹوٹتی ہے۔ مقطع وہ شعر ہے جس سے غزل اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے۔ بعض اوقات مقطع میں وہ مقصد بھی سمٹ آتا ہے جس کے لیے غزل یا قصیدہ لکھا گیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، یہ غزل کا آخری شعر بھی ہے اور اس میں فیض احمد فیض نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے، لہذا یہ مقطع کی مثال ہے۔ اسی طرح سخت کافر تھا جس نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا، اس میں شاعر میر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے اور یہ غزل کا آخری شعر بھی ہے، اس لیے یہ مقطع کی مثال ہے۔ اسی طرح کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا، اس شعر میں مومن خواہ مومن نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے اور یہ غزل کا آخری شعر بھی ہے، اس لیے یہ مقطع کی مثال ہے۔ اب ذرا یہ شعر دیکھیے۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، یہ اقبال کی غزل کا آخری شعر ہے لیکن اس میں تخلص موجود نہیں ہے، لہذا اسے غزل کا آخری شعر تو کہیں گے لیکن یہ مقطع کی مثال نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قافیہ کسے کہتے ہیں۔ قافیہ کے لفظی معنی پیچھے آنے والا یا پے در پہ آنے والا کے ہیں۔ شعری اصطلاح میں وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو شعر کے آخر میں آئیں قافیہ کہلاتے ہیں۔ اگر شعر میں ردیف موجود ہو تو قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے ورنہ شعر کے آخر میں آتا ہے اگر ردیف نہ ہو تو۔ مثال کے طور پر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایاز اور نواز ہم قافیہ الفاظ ہیں اور شعر کے آخر میں آئے ہیں۔ اسی طرح دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، اٹھی اور چلی ہم قافیہ الفاظ ہیں، ابھی اس غزل کی ردیف ہے تو اس مثال میں قافیہ ردیف سے پہلے آیا ہے۔ عام طور پر غزل اور قصیدے میں قافیہ مطلع کے دونوں مصروں کے آخر میں آتا ہے اور باقی اشعار میں ہر شعر کے دوسرے مصرے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر آتش کی یہ غزل دیکھیے۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے،
پیامبر میسر نہ ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرع آرزو کرتے۔ میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ ان اشعار میں پہلا شعر مطلع ہے اور روبرو، گفتگو، آرزو اور جستجو یہ ہم کافیہ الفاظ ہیں، جبکہ کرتے ردیف ہے۔ شاعری میں کافیہ کا ہونا ضروری ہے، البتہ ردیف کی کوئی پابندی نہیں۔ کافیہ شاعر کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے، شعر میں ترنم اور موسیقیت پیدا کرتا ہے۔ اب ردیف کیا ہے؟ ردیف کا لفظی معنی ہے گھوڑے پر کسی کے پیچھے سوار ہونے والا۔ شاعری کی اصطلاح میں قافیے کے بعد جوں کہ توں دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ یہ چونکہ غزل کے آخر میں بیٹھے ہوتے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، قافیے کے بعد یہ الفاظ آتے ہیں، اس لیے ان کو ردیف کہا جاتا ہے۔ ردیف ایرانی شعراء کی ایجاد ہے، قدیم عربی شاعری میں اس کا وجود نہیں۔ ردیف شاعر کی آزاد خیالی کو ایک حد تک پابند کرتی ہے۔ ردیف سے شعر میں موسیقیت پیدا ہوتی ہے۔ ردیف کے لفظ یا الفاظ مستقل ہوتے ہیں، یعنی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے۔ ردیف ایک لفظ سے لے کر 6، 7 اور بعض اوقات 8 لفظوں پر بھی مشتمل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ دیکھا ردیف ہے جو کہ ایک لفظ پر مشتمل ہے۔ اسی طرح دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ ہے ابھی اس غزل کی ردیف ہے جو کہ 2 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اسی طرح بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ یاد آتے ہیں اس غزل کی ردیف ہے اور یہ 3 الفاظ پر مشتمل ہے۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یہ نہیں وعدہ نبھا کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو ردیف ہے جو 7 الفاظ پر مشتمل ہے۔ امید ہے طالبات آپ کو مقطع، قافیہ اور ردیف سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جب بھی آپ غزل کی تشریح کریں گے تو آپ بتائیں گے کہ اس غزل کی ردیف جو ہے وہ کیا ہے، اس میں ہم قافیہ الفاظ کون سے ہیں، اور یہ غزل کا مطلع ہے یا مطلع ثانی ہے، یا یہ غزل کا پہلا شعر ہے۔ اسی طرح مقطع کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ غزل کا مقطع ہے یا یہ غزل کا آخری شعر ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، تشریح کرتے وقت ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ کو ان شعری اصطلاحات کا جو ہے علم ہونا چاہیے، اور اپنی تعلیم پر فوکس کریں۔ وبا کے ان دنوں میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔